دن ایک نئی کہانی، اور ہر کہانی کا اپنا سٹائل، اپنی پہچان کو صرف محسوس نہیں، پہنو۔ بی اوریجنل، بی یو۔ آرڈر کرنے کے لیے وزٹ کیجیے دمتی اسٹور۔ اگر انسان جانوروں کی طرح عقل اور شعور سے کام نہ لے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عقل و دانی سے، فہم و فراست سے کام لے، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے جن چیزوں کی خواہش پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشیں پوری کرو، پر نفسانی خواہش کو اصولوں کی بنیاد پر پورا کرو۔ اس کا ایک اصول بناؤ۔ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، پر ایک اصول کے تحت ہی کھانا ہے نا۔ اگر بے اعتدالی سے کھایا جائے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا۔ انسان نے سونا ہے، لیکن اگر وہ ہر وقت سوئے گا تو پھر اصول خراب ہوں گے، پیچیدگی پیدا ہوگی، مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گے، وہ خرابی اس کے لیے آئے گی بہت ساری۔ اصول کے تحت وہ سوئے۔ باتیں کرنی چاہیے، باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفسانی چیزوں سے بڑھ کر اصول پسندی آپ کو مضبوط کرے گی، مستحکم کرے گی۔ دیکھیں نا، شریعت، دین، ہمارا دین درمیانہ دین ہے، وسطی امت ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ مرید سے نذرانہ قبول کر لینا یہ سنت ہے، لیکن اس سے لالچ کرنا حرام ہے۔ اس سے کوئی چیز قبول کر لی یہ سنت ہے، سرکار بھی قبول کر لیتے تھے، لیکن لالچ کرنا۔ اب یہاں اصول پسندی ہے، یہ اصول پسندی ہے کہ آپ اس میں فرق کر کے رکھیں کہ سنت کیا ہے اور لالچ بات ایک ہی ہے، لیکن کبھی وہ سنت ہے اور کبھی وہ۔ اب اس میں آپ نے اصول پہ قائم رہنا ہے، اصول پہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، خواہشات کے پیچھے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی۔ بہک جاؤ گے، خواہشوں کے پیچھے چلو گے، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے تم بہک جاؤ گے۔ اگر تم اندر کی بات مانو گے، زبان کے چسکے کی بات مانو گے، بہت اعلیٰ کھانے کی بات مانو گے، پینے کی بات مانو گے، تو اللہ کے رستے سے بہک جاؤ گے۔ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ پہلے فرمایا بہکاتا کون ہے؟ نفس، تمہاری خواہشات تمہیں بہکاتی ہیں، اور فرمایا بے شک پھر جو لوگ بہک گئے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، فرمایا پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھیے۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب کریم کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، وہ مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا؟ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی، یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے، یا تو تم اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں، ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دیکھیں۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ جو آپ پہنتے ہو وہی آپ کی کہانی کہتا ہے۔ اپنی کہانی کو سٹائل کے ساتھ بیان کرو، بیکاز یو ڈیزرو ٹو اسٹینڈ آؤٹ۔ آرڈر کرنے کے لیے آج ہی وزٹ کرو دی امتی اسٹور۔